الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع پرجانا کر دے پیارے نے پرجانا کر دے پیارے تیرا تبیا تبایا رہ جانا او تیرے دیا پتر ہتھاں ول ویندیاں رہ جانا تے یاراں بیلیاں پل دیاں پل جانا او تو بیٹا کول پٹاریے تیرے بچ موت شکاریے اڑ جانا پنچھی تیرے نے
رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین تھے، صاحبوں اور ساتھیوں، انسان کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجے اور انسان دے دنیا کے اندر آن کا ایک اللہ پاک نے مقصد رکھے۔ قرآن مجید اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں انسانہ تے جنہ کو پیدا نہیں کیتا مگر اپنی عبادت واسطے۔ اللہ پاک نے انسان کو یہ نہیں پوچھنا ہے انسان تو کتنا کمائے، اللہ نے پوچھنا ہے 10 انسان تے انہوں نے زندگی دیتی ہے کتنے گزار کیا ہے، اے انسان میرے 10 میں تے انہوں جوانی دیتی اپنی جوانی کتنے گزار کے آیا، اے انسان 10 کیڑے نیک اعمال لے کے آئے، تے جس بندے دی جوانی اللہ دی عبادت اندر گزری ہوئے گی، جس بندے دی زندگی اللہ دی عبادت کے اندر گزری ہوئے گی، جس بندے دے اعمال ایسے ہوں گے جتے نال میرا رب راضی ہو جائے، وہ دے بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تے جیڑا بندہ اعمال نہ کر سکیا اپنی جوانی ایسے کماں دے اندر گزار کے گیا ہے جتے تو میرا رب ناراض ہویا، وہ بندہ جہنم کا حال بن جائے گا۔ اللہ پاک انسان کو پوچھیں گے اے انسان 10 جڑا پیسہ کمایا یہ حلال کا بھی ہے سی کہ نہیں، انہوں حلال کے کماں کے اندر لگایا بھی ہے سی کہ نہیں۔ آج اسی بڑی متکبرانہ زندگی گزار رہے ہیں، حاسد کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، غرور کے اندر، تکبر کے اندر، لغزی کے اندر پھر رہے ہیں کہ کما لو جس طرح کمایا جا سکتا ہے، کھا لو جس طرح کھایا جا سکتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سارے اندر ایک ہے جانتا ہے آج اگ میٹھا ہے اگلا کس لکھا ہے، اس پلیکھے کے اندر، اس غلط فہمی کے اندر نہ رہی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے بڑے بڑے مقامات دیتے انسان کو یاد کروائے، فرمایا ہے انسان ایک ویلہ آئے گا موت آ کے رہے گی، ایک ویلہ آئے گا پوری دنیا فنا ہو جائے گی، ہر جاندار چیز چلی جائے گی، بقا صرف میرے رب کی ذات رہے گی۔ کتے فرمایا ہے اے زمین و آسمان کا نظام درم درم ہو جائے گا، زلزلے آن گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان روئی دی طرح جناب ہواوں کے اندر اڑتا نظر آئے گا۔ اے انسان پلیکھے اندر نہ رہی، میں رب نے ایک وقت مقرر کیتا ہے، اور وقت قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہے، جس دن میں تہاڈے کو حساب لواں گا۔ آئیے ذرا اللہ پاک کے قرآن کو سننا، قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونے اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دے ہو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں سورہ آل عمران، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک جانو موت آ جانی ہے، ہر ایک جاندار چیز نے بے جان ہو جانا ہے، ہر ایک جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھلانا ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک ویلا آئے گا، ایک قیامت کا دن ہے، اس دن تواڈے اعمالاں نوں تول
انسان نہ اے ہوئی کامیابی اور نال میرے رب نے ایک گل سمجھا چھڈی اے دنیا دی زندگی دے اندر مگر رہن والے آخرت نو بھول جان والے اللہ فرماتے کی نے فرمایا اے انسان یاد رکھ لے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے بندیا دنیا دی زندگی جیڑی ہے اے دنیا دی جیڑی زندگی ہے اے سوائے دھوکے دے اور کچھ نہیں دھوکے دا سامان ہی اے کتے اس غلط فہمی دے اندر نہ رہی میں دنیا تے آیا مال کمال کے آئے جائیداداں بنا لیاں نے کوٹھیاں بنا لیاں نے مینوں کوئی پرواہ نہیں کسی چیز دی فکر کوئی نہیں اور تینوں پتہ نہیں جدوں مالک الموت آ جائے گا پھر جائیداداں تیرے کم نہیں آنیاں اے مالو متا تیرے کم نہیں آنا اے اولاد جن دی خاطر تو حلال حرام دی تمیز بھول چکے آئے بس کمائی جا رہے ہیں پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے کل اس اولاد نے بھی موت دے ویلے تیرے کم نہیں آنا اج ویلا ہے یاد کر لے قبر دیاں سختیاں نو اج یاد کر لے موت دیاں سختیاں نو اج ویکھ لے حشر دیاں سختیاں نو تینوں پتہ لگ جائے موت دیاں سختیاں کس طرح دیاں نے اگر تینوں پتہ چل جائے قبر دیاں سختیاں کس طرح دیاں نے اگر تینوں پتہ چل جائے حشر دیاں سختیاں کس طرح دیاں نے اللہ دی قسمیں تو گناہ کرنے چھڑ جائے تو رب دا نیک بندہ بن کے رہ جائے تو لاؤنا میرے رب العالمین اعلان فرما رہے نے اللہ فرماتے نے اے انسان آنا ذرا میں تینوں موت دے آنگا اور موت دے کے میں تینوں ازمانا بھی ہے ہی کس طرح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سورۃ الانبیاء اللہ فرما رہے نے اے انسان میں تینوں موت دے رہی ہے لیکن نال میں تینوں آزمان آئی اللہ کا دے نال فرمایا کیتے تینوں میں خیر دے نال آزماواں گا کیتے تینوں میں شر دے نال آزماواں گا آؤ نا میں ایک ہور انداز دے نال سمجھانا چاہنا وا اللہ فرماتے نے اے انسان میں تینوں آزماواں گا کیتے پیسہ دے کے میں تینوں آزماواں گا کیتے تیرے اوتے مصیبتاں دے پہاڑ دے کے میں آزماواں گا اور کیتے تیرے کول میں مالو متا کھولواں گا میں تینوں آزماواں گا تو کی کرنا ہے میں ویکھنا چاہنا کہ تو دنیا دی زندگی دے اندر مغن ہے یا اپنے رب دی رضا تے قائم رہنا ہے اللہ فرماتے نے اے انسان میں تینوں آزماواں گا اور آزما کے تینوں رواں گا یاد کر لے پتہ کوئی نہیں کس ویلے جان نکل جائے پتہ کوئی نہیں کس وقت مالک الموت آ جائے یاد کر انہاں سختیاں نو جنہاں دے بارے میرا رب کہہ رہے آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون نیا کیتے میرا رب اعلان فرما رہے آئی فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. یاد کر اس ویلے نو جدو حلق دے اتے تیرے جناب تیری جان آ جائے گی، جدو مالک الموت تیرے تے آ جائے گا. پھر فرمایا اللہ فرماتے نے انسان اور تو اتنا قریب نہیں جنہ اسی اس بندے دے قریب ہوواں گے جدو دی موت دا وقت آ جائے گا. اور فرمایا ہے تسی ویکھ نہیں سکتے موت دا منظر ویکھ نہیں سکتے. اور یار موت دیاں سختیاں کیسیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے اگر تانوں پتہ لگ جائے قبر دے اندر جڑا بندے نو عذاب دتا جاندا ہے، اگر تانوں عذاب سنا دتا جائے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور تسی مردیاں نو دفنانا ہی چھڈ دیو. تسی مردے دفنانا ہی چھڈ دیو. تانوں اگر پتہ چل جائے قبر دیاں سختیاں کیڑیاں
گردے دیاں جناب پسلیاں دونوں سائڈاں دیاں آپس لٹن سارے دیاں جان گیا اتنی سختیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام والویگلو بڑا مشہور و معروف واقعہ موسیٰ علیہ السلام دے کول ملک الموت آئے اسرائیل علیہ السلام آ جاندے نے آکے آندے نے رب دے محبوب پیغمبر جی میں اللہ دا پیغام لے کے آیا ہاں میں موت دا پیغام لے کے آیا ہاں تے موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیل فرشتے دے منہ تے تھپڑ مارے آئے تے اسرائیل فرشتے دی اکھ دا ڈیلا کر دیتا ہے اے اسرائیل فرشتہ رب العالمین دے دربار اندر جاندا ہے آگے آندہ ہے عرشاں والے رب تیرے محبوب پیغمبر نے میرے نال آسلو کی تائی عرشاں والے رب اگر موسیٰ پیغمبر تیرا محبوب پیغمبر نہ ہوندہ میں دے نال بڑیاں سختیاں کرنی آسان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے جا موسیٰ پیغمبر دے کول جا کے کہہ دے اے موسیٰ پیغمبر جی ایک بیل ایک ٹگے دی کان دے اتے اپنا ہاتھ رکھ دیو اس ہاتھ دے تلے جتنے بال آنگے جتنے بال آنگے میں انہیں سال رب زندگی بدا دیاں گا ملک الموت آیا موسیٰ علیہ السلام دے کول آکے آندے نے اے رب دے موسیٰ پیغمبر جی اللہ فرماندے نے ایک ٹگے دی کان تے ہاتھ رکھ دیو اور جتنے بال آنگے اللہ پاک انہیں سال تواڈی زندگی بدا دیں گے تے موسیٰ پیغمبر فرماندے نے انہیں سال زندگی گزارن دے بعد پھر کی ہوئے گا آواز آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت پھر پیغام خداوندی آ جائے گا پھر ملک الموت آ جائے گا پھر موت آ جائے گی اور یار 950 سال تبلیغ کر کے جان والے نوح پیغمبر بھی ہونا اللہ دی قسم جدوں ٹائم آ گیا اے نہیں ویکھنا کہ 950 سال تبلیغ کی دیا موسیٰ پیغمبر جی اللہ نے اٹھا لینا ہے اے تے نوح نبی بھی چلے گئے آدم علیہ السلام بھی چلے گئے مینوں واقعہ یاد آیا آدم علیہ السلام دی موت دا وقت قریب ہے تے اپنے بیٹیاں نوں آندے نے اے میرے او بیٹیو میرا جی کردا ہے جنت دا مینوں میوہ لے آ کے کھلا دیو بیٹے جاندے نے جناب جنت دا میوہ لین واسطے جاندے نے رستے اندر فرشتے نال ملاقات ہو جاتی ہے انسانی شکل دے اندر ہے اے فرشتہ آندا ہے کدھر جا رہے ہو آندے نے ساڈے بابا آدم علیہ السلام نوں جنت دے میوے دی لوڑ ہے اسی جنت دا میوہ لین واسطے جا رہے ہاں تے فرشتہ آندا ہے واپس چلے جاؤ ہن ٹائم ختم ہو گیا ہے تواڈے بابا آدم علیہ السلام فوت ہو چکے نے اے جناب واپس آئے نے اللہ پاک نے فرشتیاں دی ایک جماعت نوں بھیجیا ہے انسانی شکل دے اندر آئے نے انہاں نے جناب آدم علیہ السلام نوں غسل دتا ہے کفن پہنایا ہے صفان جناب فرشتیاں دی ایک صف بن جاندی ہے ان ایک فرشتے نے اگے ہو کے امامت کروائی ہے جنازہ پڑھایا ہے اور پھر آدم علیہ السلام نوں لحد والی قبر دے اندر اتاریا ہے قبر دے اوتے مٹی پا کے دعا مانگی ہے یاد جدوں انسانیت دے باب حضرت آدم علیہ السلام ہی دے یار تینوں تے مینوں غرور کس گل دا ہے اور یار تو اج جناب کپڑے پہن کے آنا میرے کپڑے خراب ہو گئے مٹی لگ گئی کٹا لگ گیا میرے کپڑے خراب ہو رہے نے اور یاد کر اس ویلے نوں جدوں مٹی دے اندر ہی دھسا دتا جائے گا جدوں مٹی پا کے تیرے اپنے آنے تیرے اوتے مٹی پا کے آ جانا ہے پھر چند دنوں دے بعد تیرا جناب ماس ختم ہونا شروع ہو جانا ہے پھر تھوڑی عمر گزرنی ہے تیریاں ہڈیاں بھی پسیدہ ہو جانیاں نے ایک ویلا ہونا ہے تیریاں ہڈیاں بھی قبر دے اندر موجود نہیں رہنیاں اج کادا غرور کرنا ہے آ ویکھ لے چھینے آدے عباسیاں اپنے اردا گرد ویکھ لے او کنے جگیردار کنے چودھری اپنے آپ تے مان کرن والے قبراں تے جناب رائی بن جاندے نے قبراں دے اندر جا کے ڈیرے لا لے نے اور آونا رب دا قرآن کہہ رہے آئے فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ انسان اب تو بھجدا پھرنا ہے، اج جناب تو برج محل بنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے او جتنے مرضی برج محل بنا لے، ایک ویلا آنا ہی موت نے آ کے دبوچ لینا ہی۔ موت نے نہیں ویکھنا اے سردار صاحب نے، اے میاں صاحب نے، سیٹھ صاحب نے، موت نے نہیں ویکھنا انہیں جناب 3 منزلہ مکان بنایا ہے۔ موت نے یہ نہیں ویکھنا اندے چھوٹے چھوٹے بچے نے۔ موت نے یہ نہیں ویکھنا ہجے جناب اندے ماپیاں نوں ایڈیاں ضرورتاں نے۔ موت نے یہ نہیں ویکھنا ایڈی معصوم جی بیٹی ہے۔ موت نے آ کے دبوچ لینا ہے۔ اج کاہدا غرور ہے یار ویکھ لے، ہجے کل دی گل ہے دیکھ لے کہ جناب تو بھی پڑھیا ہے میں بھی پڑھیا ہے، وہ ماں فوت ہو گئی ہے۔ اور یار پتہ کوئی نہیں کس ویلے موت آ جائے، پتہ کوئی نہیں کس ویلے ملک الموت آ جائے، آ کے تیری روح قبض کر لے۔ اور یار جیڑا بندہ نیکیاں کردا ہے، نیک اعمال کردا ہے، کیدا توحید و رسالت تے پکا ہے، او تے بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تے جیڑا بندہ کیدا توحید و رسالت تے پکا نہیں، یار اس بندے دی آخرت بڑی اوکھی ہے، اس بندے دی موت بڑی اوکھی ہے، اس بندے دی قبر دی زندگی بڑی اوکھی ہے، حشر دی زندگی بڑی اوکھی ہے۔ تے شاعر اٹھیا آندا کی ہے او بندے آ جہان اُتے کہیں نہ گمان ہوئے، سدا نہیں ہو رہنا ایتے کسے انسان ہوئے۔ آ دیکھ لینا اج تو پہلا ساڈے جناب دادا جی دنیا تو چلے گئے، پر دادا جی چلے گئے، بڑے بڑے آئے چلے گئے، سارے قبر دے اندر چلے گئے۔ اج تو بھی ہے، اج میں بھی موجود ہاں، پتہ کوئی نہیں کدا ٹائم آ جانا ہے، کنے دنیا چھڑ کے چلا جانا ہے۔ تے شاعر کی آندا ہے بندے آ دنیا اُتے کہیں نہ گمان ہوئے، سدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ بڑے بڑے راجیاں نوں موت نے، بڑے بڑے راجیاں نوں موت نے نہ چھوڑیا، جندے اُتے دل آیا اوہی پھل توڑیا۔ ہرے بھرے باغ ہو گئے ویران ہوئے، بندے آ جہان اُتے کبھی نہ کری تو مان ہوئے۔ اور دنیا دی زندگی اُتے، اور دنیا دی زندگی اُتے کانوں مغرور ہوئیوں، بندہ ہو کے رب داتے رب کولوں دور ہوئیوں۔ پرانا تیرا دشمن پاپی شیطان ہوئے، بندے آ جہان اُتے کہیں نہ گمان ہوئے۔ تے بیلیاں سجنا تینوں چھڈ جاونا، بیلیاں سجنا تینوں چھڈ جاونا، دنیا دیاں محفلاں تینوں بھل جاونا۔ تو بھی ایک دن ہونا، تو بھی ایک دن ہونا، میں بھی ایک دن ہونا، مٹی دا نشان ہوئے، بندے آ جہان اُتے کری نہ گمان ہوئے۔ پتہ کوئی نہیں کس ویلے موت آ جائے۔ آؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے، آ جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام دے کول، آ کے آندا ہے میں دساں تو محبوب سونیا مینوں دسو نا قیامت کدوں آئے گی۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں انہاں صحابہ کرام دی عظمتاں تو۔ او یار جنہاں نوں ہر ویلے فکراں لگیاں نے، تینوں تے مینوں فکراں دنیا دیاں نے، او صحابہ کرام آ کے سوال کردے نے میں دساں تو محبوب سونیا مینوں دسو نا قیامت کدوں آئے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما عادت للساعتی، اے پوچھن والے قیامت
فلاں شادی تے جانا ہے، فلاں فنکشن